یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل آباد کے جنگلات جو شیروں کے گھر، ریچھوں کی آرام گاہ اور اپنی ہیبت ناک روایات کے لیے مشہور ہیں، ان کے قریب عادل آباد کی بستی میں ایک بزرگ کی اب بھی آرام گاہ ہے۔ اس مزار غریب کا مکین عاشق احمد تھا اور رحمان شاہ کے نام سے موسوم تھا۔ رحمان شاہ فقیر اپنے پیچھے ایک ایسی تاریخ چھوڑ گئے ہیں جو زندہ احمدیوں کے لیے ایک ایمان بڑھانے والی سچی داستان اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے انقلاب پیدا کرنے والی بشارت ہے۔ سامعین کرام، ہماری آج کی پوڈ کاسٹ دکن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی شدائی سے متعلق ہے۔ فقیر روشن ضمیر رحمان شاہ پنجاب کے کسی گاؤں میں، جس کا نام انہوں نے نہیں بتایا، ایک ہندو زمیندار کے گھر پیدا ہوئے۔ بچپن سے طبیعت عبادت کی طرف مائل تھی۔ گھر میں تمول تھا، لیکن اس بچے کو فقیری زیادہ پسند تھی۔ گاؤں کے مولوی صاحب نمازیں پڑھتے تو یہ بچہ غور سے مولوی صاحب کو عبادت کرتے دیکھا کرتا، اور ایک دن متحیر ہو کر پوچھنے لگا، مولوی صاحب آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا، میرے عزیز، میں خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اس عبادت سے خدا ملتا ہے۔ ہندو زمیندار کے نیک دل لخت جگر نے عرض کیا، یہ خدا ملنے کا راستہ مجھے بھی سکھاؤ۔ مولوی صاحب نے عذر کیا اور کہا کہ تم رئیس بچے ہو، تمہارے باپ کو معلوم ہوا تو میرا اس جگہ رہنا محال ہوگا۔ لیکن نوعمر نونہال نے بڑے اطمینان سے کہا، نہیں، آپ کا بال بیکا نہ ہوگا، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ 10 برس کی عمر میں ہمارے ہیرو نے نماز سیکھ لی اور سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اور اسلام کا اس قدر والا و شدا ہو گیا کہ اب اس کا پوشیدہ رکھنا گناہ معلوم ہوا۔ مولوی صاحب کو بچانا بھی مقصود تھا، اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اب گھر بار ترک کروں اور فقیر ہو جاؤں، تنہائی میں نماز پڑھوں، خدا کو یاد کروں، سچا مسلمان بن کر مولا کا یار ہو جاؤں۔ ان ارادوں کے ساتھ ایک صبح خاموشی سے ترک وطن کر دیا۔ اس تنہا سفر اور بادہ پیمائی اور تلاش یار میں سرگردانی اور محویت نے کچھ دنوں تک تو کوئی اثر نہ کیا، مگر آخر پیاس و بھوک نے مجبور کر دیا، تاب مقاومت نہ رہی۔ ایک بستی بھی راستے کے قریب آ گئی۔ اسلام کا عسر و یسر میں خدا پر بھروسہ کرنے والا فرزند حقیقی فقیر ایک حلوائی کی دکان پر گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر نظر کر کے جو دیکھا تو سونے کے کڑے اس ضرورت کو رفع کرنے کے لیے ایک سہارا معلوم ہوئے۔ کانوں سے سونے کی بالیاں اور ہاتھوں سے سونے کے کڑے اتار لیے اور حلوائی کو پیش کر کے کہا، بابا یہ لے لو اور مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ بنیے کی بن آئی اور قیمتی زیورات لے کر بچے کو مٹھائی دے دی۔ فقیر نے پیٹ بھر کے مٹھائی کھائی، نماز پڑھی اور پھر راستہ لیا۔ چند کوس چلے تھے کہ ایک تکیہ نظر آیا۔ اس کے دروازے پر پہنچتے ہی ایک فقیر نے سلام کیا اور کہا، بابا اندر آؤ، مرشد بلاتے ہیں۔ رئیس زادہ فقیر مرشد کے سامنے لایا گیا اور بوڑھے عمر رسیدہ مسلم مرشد نے کہا، بیٹا آؤ، میں تمہارا منتظر تھا، تم آ گئے اور ہم جائیں گے، آؤ اب اس گدی کو سنبھالو۔ چند روز مرشد کے پاس قیام کیا، ان کی بیعت کی اور فقراء میں رہنا شروع کیا کہ یکا یک ملک الموت نے مرشد کو بلایا
اور فقیر سائیں نے رحمان شاہ کو اپنا قائم مقام بنا کر دائی اجل کو لبیک کہا۔ اس طرح ہندو ذمہ دار کا بچہ چھوٹی عمر میں آغوش اسلام میں آ کر ایک طرف مسلمانوں کا مرشد بن گیا اور دوسری طرف والدین ہر طرف تلاش کر کے مایوس ہو کر یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کی آنکھوں کا نور غائب ہو کر غالباً کسی درندے کی نظر ہو چکا ہے۔ رحمان شاہ کچھ عرصہ مرشد بنے رہے اور اپنے روحانی باپ کی جگہ تکیہ کا انتظام کرتے رہے اور خدام کے خراج اطاعت وصول کر کے گدی کے فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہے، مگر جوں جوں جوانی آئی اس کے ساتھ پرانی آزادی نے پھر عود کیا اور اپنے آپ کو کہا، باپ کا گھر خدا سے ملنے کے لیے چھوڑا اور قید سے رہائی پائی، اور اب یہ دوسری قید آئی، بس مناسب یہی ہے اس گدی نشینی کو خیر بات کہوں اور صحرا نو ردی کرتے ہوئے پھر تنہائی میں مولا کی یاد کروں اور قید کی زنجیروں کو دوبارہ توڑ ڈالوں۔ یہ عزم کر کے ایک دن فقیروں سے نظر بچا کر رحمان شاہ چل کھڑا ہوا اور شمال سے جنوب کا راستہ لیا، جن ممالک میں اس کے جد اعلیٰ شری رام جی نے بنواس لیا تھا۔ دکن میں آ کر برسوں جنگلوں پہاڑوں کی سیر کی، سادھوؤں سنیاسیوں کے ساتھ رہ کر جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کیا اور طب میں کمال پیدا کر لیا، اور بلدائے حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں وارد ہوئے۔ فقیر کی بے نیازی، پابندی مذہب، صفائی قلب، عبادت گزاری دکن کے امراء پر جو طبعاً فقیر پرست واقع ہوئے ہیں اثر کیے بغیر نہ رہی۔ ایک بڑے امیر نے اظہار اخلاص کیا اور اپنے مکان پر رہنے کے لیے مجبور کیا، اور ہر طرح خاطر و مدارات سے پیش آنے لگے، اور فقیر سائیں کے سامنے اپنے خاندانی تمول کا ایک نقشہ آنا شروع ہوا۔ زندگی کے واقعات پرتغیرات سے مملو سفر جو سال ہا سال میں طے ہوا تھا، اس فقیر نے نظر کی تو 2 مرتبہ رہائی کے بعد اپنے آپ کو پھر مقید پایا۔ اس لیے ایک رات آنکھ بچا کر نکل گئے اور دکن کے جنگلوں، پہاڑوں، وادیوں کی سیر کر کے فقیروں کی سی صابرانہ زندگی بسر کرتے ہوئے اور عبادت الہی میں پتے کھا کر اور قدرتی نہروں کا پانی پی پی کر ایک زمانہ گزار دیا، اور آخرش گوہر مقصود ملنے کا وقت آنے لگا۔ مختلف اہم واقعات زندگی میں پیش آئے۔ ایک مرتبہ پھر پنجاب کا سفر کیا، بوڑھی ماں سے ملے اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی قید کرنا چاہا، مگر رحمان شاہ ایسے شکار نہ تھے جنہیں معمولی صیاد اپنے دام میں لا سکتا۔ پھر دکن میں آ گئے اور یاد خدا میں مصروف ہوئے۔ ہمارا نو مسلم رئیس زادہ سلطنت روحانیت کا بادشاہ تھا، نہ اسے بادشاہوں سے سروکار، نہ امراء سے واسطہ، نہ دولت کی فکر، نہ آرام کی خواہش۔ خدا اسے چڑیا کی خوراک دیتا تھا اور وہ اسے کھا کر کل کی فکر کیے بغیر رین بسر کرتا تھا۔ شاہی شکارگاہ کے خوفناک درندوں کی مہیب آوازوں کے پہنچنے کی جگہ میں فقیر کا ڈیرا تھا۔ فقیر کے دل میں خواہش ہوئی کہ آج اچھا کھانا کھائیے۔ ایک طرف منہ اٹھایا اور چل پڑے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک درخت کے نیچے گرم گرم کھانا اور اس کے ساتھ پانی موجود تھا، جو کسی شخص نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے غالباً ابھی ابھی لا کر رکھا تھا۔ اس کی منت خدا کو قبول ہوئی اور فقیر نے آ کر بیٹھ کر مزے سے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر پیچھے لوٹنا پسند نہ کیا، اپنا عصا سنبھال کاندھے پر رکھ اس شان کے ساتھ جو دنیوی تاجروں کو میسر نہیں، رحمان شاہ خرامہ خرامہ جنگل میں چل پڑے۔ کچھ دور نکل جانے پر چند آدمی نظر آئے جو ہاتھ سے فقیر کو ایک طرف ہو جانے کا اشارہ کر رہے تھے، لیکن فقیر نے ان کی مطلق پرواہ نہ کی اور آگے بڑھتا گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ زرق برق لباس پہنے ہوئے چوبداروں اور خدام کے درمیان ایک با اقتدار انسان آ رہا ہے، جس کی صورت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمینی سلطنت کا تاجدار ہے۔
دکن کا محبوب بادشاہ فقیر دوست میر محبوب علی پیش قدمی کر کے فقیر سے سوال کرتا ہے اور فقیر اس کا جواب دیتا ہے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ ہاں بابا، تو بھی میری طرح خدا کا ایک بندہ ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تمام زمین اور یہ تمام سلطنت میری ہے؟ بابا معلوم ہے، تیری نہیں، سب خدا کی ہے۔ فقیر کے ان جوابوں نے بادشاہ پر بے حد اثر کیا۔ وہ فقیر سائیں کو فقیر دوست بادشاہ اپنے خیمے میں لے آیا، بڑی عزت کی اور آزمائش کے لیے شراب ناب کا ایک گلاس پیش کر کے کہا کہ شرابن طہورن ہے، نوش فرمائیے۔ فقیر نے جواب دیا، بابا شیطان کا موت ہے، فقیر نہیں پیتا، اور اس کو پھینک دیا۔ اس بات نے بادشاہ پر اور اثر کیا اور حکم شاہی ہوا کہ اس رحمان شاہ کو خاطر و عزت سے رکھا جائے، لیکن یہ خاطر و عزت فقیر کو پسند نہ تھی، کیونکہ یہ پھر ایک نئی قید تھی۔ فقیر آنکھ بچا کر خیمے سے بھاگ گیا اور ایسا بھاگا کہ باوجود شاہی لشکر و خدام کے تلاش کرنے کے کسی کو نہ ملا۔ وقت آ گیا کہ قیس صحرا نوردی کے بعد محمل لیلا کو دیکھے اور محبوب حقیقی کا راستہ بتانے والے محبوب سے ملاتی ہو۔ جس جگہ آزادی قربان کی جاتی ہے اور جس گل پر آزاد اڑنے والی بلبل سو جان سے نثار ہو جاتی ہے، وہ وصل کی گھڑیاں رحمان شاہ کو بھی میسر ہوں۔ چنانچہ وہ شیدائے حسن ازل جنگلوں اور پہاڑوں میں پھرتا ہوا عادل آباد کی مسجد میں آ گیا اور بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹر سید ظہور الاحمد صاحب احمدی، جو عادل آباد کے ڈاکٹر انچارج تھے، مسجد میں گئے تو فقیر کو شدید بخار میں مبتلا پایا۔ ڈاکٹر صاحب دوائی لینے کے لیے ہسپتال میں آئے اور دوائی لے کر واپس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر سائیں مسجد کے حوض میں غوطے لگا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مصوف نے متعجب ہو کر پوچھا، آپ کو تو بخار تھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہنس کر جواب دیا، بابا گرمی تھی، غسل کر کے اسے دور کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے نبض دیکھی تو بخار نہ تھا۔ اس طرح بخار تو اتر گیا مگر نکاہت تھی۔ بیمار کا علاج بغیر دوا کے ہو گیا، مگر ڈاکٹر صاحب کو اس وقت تک چین نہ پڑا جب تک فقیر کو اپنے گھر پر نہ لے آئے۔ سائیں جی، جو اب شاہ صاحب کہلاتے تھے، سید صاحب احمدی کے گھر میں آ کر رہنے لگے۔ شاہ صاحب احمدی کے گھر پر تھے اور یہ وہ وقت تھا جب کہ کفر کے فتووں کا زور تھا، اور گو مسلمانوں کی ریاستوں میں اور مسلمانوں کے ملکوں میں احمدیوں کا رہنا دشوار تھا، مگر سلطنت حیدرآباد میں گورنمنٹ ملازمین پر مذہب کی وجہ سے کوئی پابندی نہ تھی۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کے مکان پر احمدیت کا چرچا دن رات رہتا تھا۔ شاہ صاحب بھی توجہ سے سنتے رہتے۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، سید صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ سید صاحب نے ظہور مہدی نزول مسیح موعود کی بشارت رحمان شاہ کے گوش گزار کر دی۔ فقیر نے جو ہی سنا کہ آسمان پنجاب کے گاؤں قادیان کی زمین سے قریب ہو گیا ہے، تو وہ بٹالہ کے پرگنے میں آنے والے زمیندار گرو کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اشتیاق لے کر دکن سے روانہ ہو پڑے۔ دارالامان قادیان پہنچ کر مسیح پاک کی زیارت کی۔ دل تو نور ایمان سے منور تھا، آنکھیں بھی خدا نے بصیرت کے ساتھ مزین کی تھیں، اس لیے چہرہ انور کو دیکھتے ہی اپنی تمام آزادی بھول گئے اور کشتۂ مژگان ہو کر اپنے تئیں مسیح پاک کے غلام سمجھنے لگ گئے اور سچے دل سے آمنا کہہ دیا۔ مگر خیال آیا کہ بیعت تو ایک دفعہ پہلے فقیر سائیں کی بچپن میں کر چکا ہوں اور ان کا سجادہ نشین بھی بن گیا تھا، اب بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اسی خیال میں چند روز گزرے۔ بیعت کرنے میں کشمکش تھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رویا میں فقیر سائیں یعنی مرشد اول، جو سب سے پہلے ملے تھے اور جنہوں نے اپنا قائم مقام بنایا تھا، قادیان آئے اور کہتے ہیں، بیٹا سورج کے سامنے ستاروں کی کیا ضرورت؟ بس ہماری بیعت کے باوجود مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرو۔ فقیر سائیں کی نصیحت پر عمل ہوا اور شاہ صاحب مسیح پاک علیہ السلام کی بیعت میں داخل ہو کر زمرۂ مومنین میں شامل ہوئے اور اپنے آقا سے رخصت لے کر دکن میں واپس تشریف لے آئے اور خدمت احمدیت اپنا فرض سمجھنے لگے۔
عادل آباد پہنچ کر شاہ صاحب کی زندگی میں ایک تغیر تھا۔ آزاد فقیر اب پابند معلوم ہوتا تھا۔ جو دنیا کے تمام تفکرات سے آزاد تھا وہ اب ایک فکر کا پابند ہے۔ جس کا اہل و عیال نہ تھا اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا کوئی گھر ہے اور گھر میں گھر والے ہیں جن کی امداد شاہ صاحب پر واجب ہے۔ پیارے شاہ صاحب طبیب تھے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے تھے۔ خدا نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ لوگ مفت دوائی کے عادی تھے، مگر تبدیل شدہ شاہ صاحب ہر مریض سے پوچھتے، بابا شفا ہونے پر کیا دو گے؟ مریض ایک منت مانتا، گو اسے بہت تعجب ہوتا، مگر شفا ہو جانے پر جب نظر پیش ہوتی تو شاہ صاحب فرماتے، دیکھو بابا، انگریزی ڈاک خانہ میں جاؤ، ایک منی آرڈر فارم لو اور اس پر لکھو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیان پنجاب، اور یہ نظر ہمارے مرشد کو بھیج دو۔ رحمان شاہ آخری دنوں میں اپنے چندے کی ادائیگی میں ایک نمونہ تھے، اور آزاد فقیر سائیں مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد ہر طرح پابند تھا۔ ان کا خاتمہ خدا نے مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی پر کیا۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ان کی قربانیاں خدا نے قبول کر لیں۔ جس غرض سے نماز سیکھی تھی، جس شوق سے خدا سے وصال حاصل کرنے کی تمنا ان کی زندگی میں تغیرات پیدا کرنے کا موجب ہوئی تھی، وہ شوق فصل کے بعد وصل سے تبدیل ہو گیا، اور شاہ صاحب احمدی ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے وصال پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دکن کی سرزمین میں ان کا مقبرہ آئندہ فتوحات احمد کا پیش خیمہ ہے۔ جو لوگ اس سچی داستان کو سنیں ان کا ازدیاد ایمان ہوگا، اور میری درخواست ہے کہ وہ رحمان شاہ دکن کے لیے دعا کریں تا خدا تعالیٰ اس اسلامی سلطنت کو دونوں طرح حقیقی اسلامی سلطنت بنا دے، اور دکن کے لوگوں کو رحمان شاہ کا نمونہ بننے کی توفیق ملے۔ الہی تو رحمان شاہ پر ہزار ہزار رحمتیں نازل کر، اور میری بھی تائید کر، اور جو بیج آج بویا جا رہا ہے اس کو ثمر ور کر، تا دکنی لوگ اس ثمر کو کھائیں اور احمدیت کی تعلیم سے بہرہ ور ہو کر اسلام کے خادم بن کر خاتمہ بالخیر کی سعادت حاصل کریں۔ آمین ثم آمین۔ از حضرت الحاج مولانا عبد الرحیم صاحب نیر رضی اللہ تعالی عنہ۔